عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کا خلاصہ، سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر اللہ کا تقوی اور اس کا خوف پیدا کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے ان کا مقصد تقوی ہی بیان فرمایا ہے۔ سردست روزے ہمارا موضوع ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ آ جائے گی، قربانیاں آ جائیں گی، پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت تمہاری قربانیوں کا گوشت یا ان کا خون نہیں چاہتے، بلکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں تقوی کس کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں، احادیث میں تقوی جتنا اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے توحید کے بعد کسی موضوع پر گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے بھی تقوی کی ہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ تقوی ہے کیا؟ اس کا معنی، اس کا مفہوم، ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تقوی کا لفظی معنی، تقوی کا معنی ہے بچاؤ کرنا، اپنا بچاؤ کرنا۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ وَأَصْلُ التَّقْوَى أَن يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخَافُهُ وَيَحْذُرُهُ وِقَایَةً تَقِيَهُ مِنْهُ۔ تقوی کا اصل یہ ہے کہ بندہ جس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی ایسی چیز رکھے جس سے وہ اس سے بچ سکے، جس کا اسے ڈر ہو یا جس کا اسے خوف ہو۔ تو یہ ہے تقوی کہ انسان جس سے ڈرتا ہو اس کے اور اپنے درمیان کوئی ایسی آڑ رکھے کہ جس سے انسان اس سے بچ سکے۔ اور پھر اللہ کا تقوی اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں فَتَقْوَى اللَّهِ لِرَبِّهِ أَن يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخْشَاهُ مِن رَبِّهِ مِن غَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعِقَابِهِ وِقَایَةً تَقِيَهُ مِن ذَلِكَ، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف یہ ہے کہ انسان اللہ کا غضب اور اس کا جو ہے عذاب اس سے بچے، اور وہ کیا ہے اللہ کا غضب، اس کا عذاب اور اس کی پکڑ سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتِهِ وَإِجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ، وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا۔ تو گویا کہ تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن سے روکا ہے ان سے رکا جائے، اور اس سارے کام میں نیت کیا ہو؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے عقاب سے اور اس کی سزا سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ تو اس لیے روزے جو ہیں اس میں جو ہمیں خاص تقوی کا حکم دیا گیا، ان کے بارے میں احادیث میں نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت فرمائی۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، وانما الصیام
انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ ہے کہ انسان فضول کام، بیہودہ گوئی اور غلط باتیں کرنا چھوڑ دے۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهْلَ عَلَيْكَ، کوئی اس سے لڑائی پہ اتر آئے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنے پہ اتر آئے، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو یہ کہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے روزے کا حال ذکر فرمایا کہ روزہ وہ کھانے اور پینے کا تو رکھ لیتے ہیں، یعنی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے، تو ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ صرف بھوک کا نام ہے۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کچھ لوگ قیام تو کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جو جھوٹی بات، الزام تراشی، جو غیبت نہ چھوڑے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹی بات کرنا اور بری بات کہنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اصل میں روزے میں سے مراد اور روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کا تقوی ہے، اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کا ذکر فرمایا، احادیث میں تقوی کا ذکر فرمایا، روزے کا مقصد بیان ہوا اور یہاں اس کی وضاحت ہوگی، اسی طرح بہت سارے علماء ان کے اقوال بڑے شاندار، ان کے فرامی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ فرماتے ہیں المتقون الذین یحذرون من اللہ عقوبتہ فی ترک ما یعرفون من الہدی ویرجون رحمتہ فی التصدیق بما جاء بہ، کہ متقی وہ ہیں جو اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا سے بچتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کو جانتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس سے روکا اس سے رکتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ المتقون اتقوا ما حرم اللہ، کہ متقی وہ ہیں جو اس چیز سے بچتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وَأَدُّوا مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمْ، جو اللہ نے ان پر فرض کی ہیں جو چیزیں ان کو وہ ادا کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل، کہ اللہ کا تقوی یہ نہیں ہے کہ دن کو صرف روزے رکھ لو اور رات کو قیام کر لو، والتخلیط فیما بین ذلک، یا یہ کہ روزے بھی رکھو اور قیام بھی کرو، یہ تقوی نہیں ہے۔ ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ، تقوی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، وَأَدَاءُ مَفْتَرَضَ اللَّهُ، جو اور ان چیزوں کو ادا کرے جو اللہ نے اس پر فرض قرار دی ہے۔ فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، جو شخص یہ کام کرتا ہے، یعنی حرام کاموں سے رکتا ہے اور اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، اس کے بعد جو خیر اس کو ملتی ہے وہ تو خیر کے ساتھ مزید خیر ہے۔ میمون ابن مہران فرماتے ہیں کہ المتقی اشد محاسبۃ لنفسہ من الشریک الشحیح لشریکہ، کہ متقی وہ ہے جو اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ کرتا ہے جس طرح کوئی لیچڑ قسم کا شراکت دار اپنے دوسرے شراکت دار کا حساب کرتا ہے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک وقت کا، ہر چیز کا، جس طرح ایک جو ہے وہ سخت قسم کا شراکت دار دوسرے شراکت دار کا حساب کرتا ہے، اس طرح متقی آدمی جو ہے وہ اپنے نفس کا اس طرح حساب کرتا ہے اور اس طرح اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کرنا۔
دل کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقویٰ کا اتنا حکم دیا، یہ تقویٰ ہے کیا ہے؟ ہم آسان طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں بتاؤ کہ ایک رستہ ہو جس میں کانٹے دار جو ہے وہ پودے بے شمار ہو اور کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوں، تو تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ کہتے ہیں جی میں اپنا دامن بچاؤں گا، ان کے اوپر سے گزروں گا یا رستہ بدلوں گا، بس ان کانٹوں سے بچنا میرا مقصد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں رہو اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے تجاوز کرو، ان سے اپنے دامن کو بچاؤ، دائیں سے بائیں سے ادھر سے گزرو ادھر سے گزرو، جس طرح بھی ہو ہر ممکنہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن حرام چیزوں سے روکا ہے ان سے رکو۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ ہے تقویٰ حقیقت میں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو مبعوث فرمایا تو انبیاء نے بھی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے تقویٰ کی پہلے دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان کے بھائی نوح نے کہا اپنی قوم کو کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان کے بھائی ہود نے بھی ان کو یہی کہا اپنی قوم کو کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ لوط علیہ السلام نے بھی کہا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے بھائی لوط جو تھے جن کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہی شعیب علیہ السلام نے فرمایا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہوا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہی سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث کیے اور آپ کو بھی ہم یہی وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کی خشیت کو جگا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا، ایک دفعہ صحابہ کو آپ نے وصیت کی اور ایسی وصیت کی کہ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہمارے دل ڈر گئے، آنکھیں آنسوؤں کی برسات برسانے لگی۔ ہم نے کہا کأنہ موعظۃ مودع، یہ لگتا ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ فأوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت ہی کر دیجئے، اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت ہے، اللہ کی بھی یہی نصیحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نصیحت ہے کہ جو تقویٰ ہے اس کو اختیار کرو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے آنے جانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، دنیا کے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں، مسجد میں آئے، بازار میں ہو، سوتے ہو جاگتے ہو، ہر معاملے میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یہ ہے تقویٰ۔ جس شخص کے اندر یہ ڈر پیدا ہو جائے، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اس کے پھر سارے معاملات درست اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ یہ دل یہ تقوی کا محل ہے۔ اس دل میں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو جائے، پھر اس سے جو ہے وہ اعمال کے سوتے پھوٹتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پہ ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، 3 دفعہ آپ نے ذکر فرمایا، یعنی کہ تقویٰ جو ہے وہ نہ آنکھوں میں ہے، نہ زبان میں ہے، نہ سجدوں میں ہے، تقویٰ کہاں پہ ہے؟ یہ دل میں ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا پھر اس سے پھر جو اعمال صادر ہوں گے وہی اعمال درست ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی میرے دل میں سب کچھ ہے، میرے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا پھر اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک الکتاب، پہلی سورت سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہے؟ صرف وہ کہ جس کے دل میں ڈر ہے نہیں، بلکہ دل میں ڈر ہو تو اس کے مطابق پھر اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ الذین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے، کتابوں پہ ایمان رکھتے، نماز کو قائم کرتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے، تمام انبیاء پر، ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، قرابت والے، یتیم، مسکین، ان پر مال خرچ کرنا، مسافر پر، سوالی پر، گردنیں آزاد کروانے پر، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، وَآتَ الزَّكَاةِ، اور نیکی کرنے والا کون ہے؟ جو نماز قائم کرے، جو زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدے کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں تو ان عہد کو اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، نیکی کرنے والے کون ہیں؟ جو تنگی میں اور آسانی میں دونوں حالات میں صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی تقویٰ انسان، اس کا محل انسان کا دل ہے، اور جب دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ قیام ہو، وہ صبر ہو، وہ شکر ہو، یہ تمام اعمال پھر اللہ کے ہاں قبولیت پکڑتے ہیں، قبولیت حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ اعمال جو ہیں یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ یہ جو ہے یہ تقویٰ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے یا لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے رات کو نکلتے، ایک دفعہ دیکھا کہ ایک گھر جو ہے اس کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، سننے کے لیے کہیں ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ہو گئی، خاموشی ہوتی تھی، کوئی جو ہے وہ شور نہیں۔ تو ایک عورت جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی، دودھ بکریوں کا دو لیا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ اس کے پیسے زیادہ آ جائیں۔ تو بیٹی کہتی ہے اماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کا اعلان ہوا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، تو لہٰذا میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو ماں کہتی ہے امیر المؤمنین کہاں، وہ گھر میں سوئے ہوئے، ان کو کیا پتہ ہے۔
تم تھوڑا سا پانی ملا دو، ان کو کیا پتہ چلے گا؟ تو بچی نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگی کہ اگر امیر المؤمنین کو پتہ نہیں ہے تو امیر المؤمنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب، ان کے ساتھ زید بن اسلم، ان کے غلام تھے آزاد کردہ، ان کو کہا اس گھر پہ نشان لگا دو، اس گھر پہ نشان لگایا، سو پتہ کروایا یہ کس کا گھر ہے، پتہ چلا فلاں کا گھر ہے، اور بچی کون ہے؟ فلاں بیٹی ہے ان کی۔ تو اپنے بیٹوں کو کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کو نکاح کی ضرورت ہے؟ 2 بچے کہنے لگے کہ ہماری تو شادی ہوئی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تیسرے کی شادی نہیں ہوئی۔ ان کے ساتھ عمر بن الخطاب خود جو ہے وہ رشتہ لے کے اس بچی کے گھر میں پہنچ گئے کہ ایسی بچی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر اور خوف جن کے دل میں ہوتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی کے ساتھ کر دیا، اور اس بچی کی تیسری نسل سے عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد تھے، کہ وہ خلیفہ راشد تھے، اور ان کے جو ہے وہ 3 سال ان کی بڑی مشکل سے حکومت ہوگی، اور ان 3 سالوں میں صدیاں گزر گئے، آج بھی لوگ ان کی حکومت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ صحرا میں، کچھ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ نہیں تھے، صحرا میں جا رہے ہیں، سخت گرمی اور سخت قسم کی جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی، انہوں نے دیکھا ایک بچہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، چھوٹا نہیں تھا، ذرا بڑا بچہ تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ تو اس کو انہوں نے کھانے کا وقت ہوا، انہوں نے اپنا دسترخوان کھولا اور بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو کہنے لگا جی میں نے روزہ رکھا ہوا۔ بڑے حیران ہوئے، اس قدر سخت گرمی، اور یہ رمضان بھی نہیں ہے اور بکریوں کو چرا رہا ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھا ہے۔ لیکن آپ نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے تو اس بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ہم ذبح کریں گے تو اپنے لیے بھی کھانا بنائیں گے، تم کو بھی کوئی تحفہ دیں گے۔ تو کہنے لگا بچہ جی کہ اس کا مالک یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے امتحان لینے کی غرض سے، صرف جو ہے وہ اسے پرکھنے کی غرض سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اگر مالک نہیں ہے تو تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بیڑیا کھا گیا ہے، تو مالک کو کیا پتہ چلے گا۔ تو بچہ غضبناک ہوا، سخت ناراض ہونے لگا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اگر اس کا مالک نہیں دے رہا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہمیں؟ یہ کہہ کے وہاں سے چل دیا۔ ایسے حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں وہ بات گھر کر گئی، بس یہی کہتے رہے، یقول الراعی این اللہ، یقول الراعی این اللہ، یقول الراعی، چرواہا کہتا ہے اللہ کہاں ہے، چرواہا کہتا ہے میرا اس کا مالک نہیں دیکھ رہا، پھر اللہ نہیں دیکھ رہا۔ چرواہا یہی کہتے کہتے مدینے واپس آئے، پتہ کیا کہ وہ کون خوش قسمت مالک ہے جس کا غلام ایسا ہے۔ وہ پتہ چلا، اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں، منہ مانگی قیمت اس کو ادا کی، پھر کہا وہ بکریاں بھی میں خریدنا چاہتا ہوں، وہ بکریاں بھی منہ مانگی قیمت میں خریدی، اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، وہ بکریاں بھی اسے تحفتاً دے دی۔ یہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف جس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کبھی اسے ضائع نہیں کرتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں ہمیں اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، یہ تو 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے اسلاف کے بیان کیے۔ آج بھی لوگ اس طرح کے موجود ہیں کہ جن کا کاروبار، جن کے معاملات، جن کے لین دین، جن کے تمام معاملات وہ اللہ کے خوف میں ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے مد نظر ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ
دھوکہ بازی، فراڈ، لین دین میں، کاروبار میں آپ دیکھ لیں، کہیں سے فروٹ خریدنا ہونا، وہ سامنے فروٹ جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے موٹا موٹا اچھا والا، وہ سامنے، جہاں سے دینا ہوتا ہے وہاں نکما قسم کا۔ اگر آپ کہہ دیں نا ریٹ کیا ہے، ریٹ وہ بتائیں گے جو آپ نے دیکھا ہے، اور دیں گے وہ جو ان کے سامنے۔ اگر ان کہیں گے یہاں سے لے لیں، نہیں وہاں سے نہیں ملے گا، وہاں سے نہیں، یہاں سے جو ہم دیں گے نا وہی دیں گے۔ جیسی چیز آپ کے پاس موجود ہو، کسی بھی چیز دے لیں، منڈی سے کوئی بھی لے آئے، وہ سیب لے آئے، کوئی بھی فروٹ لے آئے، اوپر والی تہ وہ بہت اچھی بڑی شاندار، اور نیچے سارا نکما مال۔ اور یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، ہمارے دکانداروں کا، ہمارے پھل فروشوں کا، ہمارے سبزی فروشوں کا، جتنے ہمارے معاملات، اللہ المستعان، اللہ ہی ہمیں بچائے، ورنہ معاملات ہمارے اس طرح ہی ہیں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، ادھار لینا ادھار دینا، تمام معاملات میں ہمارے جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے، یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، یہ اس کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، اور ہمارے معاملات اس طرح کے ہو، بے ایمانی ہو اور اس میں خیانت ہو، امانت میں خیانت ہو، امانت داری نہ ہو۔ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، مالک سر پہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، آرام سے ملازم فارغ بیٹھ جائیں گے، کبھی کوئی ادھر گپیں ہانک رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، جب دیکھیں گے تو کام کر لیں گے۔ اور اسی طرح یہ معاملات صرف ملازمین کے نہیں، مالک حضرات بھی یقین کریں، پیسے پہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن کسی ملازم کا 150 کھانے میں اور اس کا حق مارنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے کسی کا کوئی حق ہی کھا لے، کسی کا کوئی مال جو ہے وہ اس کو ضبط ہی کر لے۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری عبادات یہ ہمیں اس طرح فائدہ نہیں دیں گی جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، ہمارے تمام معاملات میں، لینے دینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، کاروبار میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر جگہ پر اللہ کا خوف ہوگا تو ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہمارے روزوں کا بھی فائدہ، ہماری نمازوں کا بھی فائدہ، حج اور عمرے کا بھی فائدہ، صدقات و خیرات کا بھی فائدہ، ورنہ کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہ ضائع جائیں گے اور بے فائدہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سب لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین ویا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، جو لوگ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں بھی بیمار ہے، اللہ ان کی بیماری کو صحت اور عافیت میں بدل دے، تندرستی میں بدل دے۔ اللہ جب سے تک زندگی ہے تیرے دین پہ چلتے رہے، اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما۔ اللہم آت نفوسنا وتقواها، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما، ان پر رحم فرما۔ جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو معاف فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ونبیک بالرسالہ وماتوا علی ذلک، اللہم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله
عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.